تو ایک تو میرے دوستو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرے اور اس کی سزا نہ پائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس کی احسان فراموشی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا، اللہ پھر اس کے اندر برکت نکال لیتا ہے۔ ایک ہے نعمتوں کا آنا اور ایک ہے اس کے اندر سے برکتوں کا نکالنا، دو الگ الگ چیزیں۔ برکتیں نکال لیتا ہے اللہ، کہ اللہ رب العزت نے زندگی دی، برکت نکال لی، اللہ نے اولاد دی، اس کے اندر سے برکت نکال لی، فرما بردار نہیں رہی۔ دولت جو راحت کی چیز تھی، اس سے سکون بھی حاصل ہو سکتا تھا، اس سے آخرت بھی بن سکتی تھی، اس سے زندگی پرسکون، اللہ اس کے اندر سے برکت نکال لیتا ہے۔ شوہر جو میاں کی بیوی کے لیے جسے کہیں گے سکون کا سامان تھا، اللہ اس کے اندر سے برکت نکال لیتا ہے۔ بیوی جو شوہر کے لیے سکون کا سامان تھی، اللہ اس کے اندر سے برکت نکال لیتا ہے۔ گھر جہاں بندہ آرام کرتا ہے، اللہ اس گھر سے برکتیں نکال لیتا ہے۔ کاروبار جس کے اندر اس سے کام بن سکتے تھے، وہی کاروبار سے اندر برکتیں نکال لیتا ہے۔ وہ چیزیں اپنے شکل و صورت کے لحاظ سے نظر آتی ہیں نعمتیں، لیکن اس گناہ کی نحوست سے، احسان فراموشی کی وجہ سے اللہ ان چیزوں کے اندر سے، نعمتوں کے اندر سے برکتیں نکال لیتا ہے۔ کثرت تو آج بہت ہے، برکت نہیں ہے۔ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ گنتی تو بہت ہے، لاکھوں آ رہے ہیں، کروڑوں آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر سے برکت سے معروم۔ جوان بیٹے ہیں، برکت نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں اچھا تھا، کہتے ہیں سنے زبانوں سے، نہ ہوتے تو اچھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے گناہ بری زندگی کی نحوست سے ان چیزوں سے برکتیں نکال دی۔ اللہ یہ احساس نصیب فرما دے کہ یہ میری گناہ بری زندگی کے نتائج ہیں۔ اب شیطان اس سوچ کی طرف بھی نہیں لے کے جاتا۔ اب سوچ کیا بنتی ہے؟ کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتا ہے، بہت پارسا سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی کمزوری ہے نہیں جس کی وجہ سے اللہ نعمتیں چھینے، کسی کی نظر لگ گئی، میں بڑا باکمال ہوں۔ یا کبھی یوں کہتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے، یا یوں کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ادھر نظر نہیں جاتی کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے، یہ میرے گناہوں کا وبال ہے، ادھر نگاہ نہیں جاتی۔ جسے اللہ کہہ رہا کہ من عمل سیئۃ یجزا بہ، سزا مل رہی ہے گناہ کی، ادھر نگاہ نہیں جاتی، ادھر خیال بھی نہیں جاتا۔ تو میرے دوستو، گناہ بھری زندگی کے اندر، گناہ بھری زندگی کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی، گناہ والی زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ آپ نے بوفے سسٹم دیکھا ہے، کھانے کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، بتی لگائی جاتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو بے چین رکھنے کے لیے ایک اندر بتی جل جاتی ہے، وہ ہمیشہ اسے گرم رکھتی ہے۔ یہ باہر کتنا ہی سکون کے اسباب پیدا کر لے، صحت کے حالات پیدا کر لے، خوشگوار ماحول بنا لے، پرفضا ماحول کے اندر چلا جائے، لیکن اندر کی بتی اسے کہاں سکون میں رہنے دیتی ہے؟ جو اس نے گناہ کی وجہ سے تیل دے رکھا ہے جیسے۔ اور کبھی یہ بتی اس کی بیوی بنتی ہے، کبھی بتی اس کا شوہر بنتا ہے، کبھی بتی اس کے لیے اس کی اولاد بنتی ہے، کبھی بتی اس کے لیے اس کا کاروبار بنتا ہے، کبھی بتی اس کے لیے اس کے رشتہ دار بنتے ہیں، کبھی بتی اس کے لیے اس کا خاندان بنتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس پر بتی بن کے مسلط رہتا ہے، کبھی حکمران بن کے رہتا ہے۔ یہ نہیں بجھتی، آنکھ لاکھ تدبیریں کر دیں، لیکن یہ بتی جلے گی۔ ہاں، اسے بجھانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک بھی گناہ کبیرہ موجود ہے تو بتی جلتی رہے گی، بتی جلتی رہے گی۔ آدمی سمجھتا بس یہ میرا کام ہو جائے تو بتی ارے نہیں بجھتی، یہ کام ہو جائے تو میری پریشانی ختم، نہیں، بتی کو پھر تیل ملتا ہی رہتا ہے، وہ جلتی رہتی ہے۔ اس لیے حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں، محاسبہ کریں، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ اور اللہ کتنا کریم ہے کہ جیسے ظاہری جسم کی صحت کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوا دنیا کے اندر ضرور بھیجی۔ اور دوسری بات ہے کہ بعض لوگوں کی ان دواؤں تک رسائی ہوئی، بعض چیزوں تک رسائی نہیں ہوئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے باطنی اندر کے انسان کی بیماریاں پیدا کی ہوں اور اس کے لیے تریاق نہ پیدا کیا ہو، اس کا علاج نہ تجویز کیا ہو؟ نہیں، اس کا بھی علاج فرمایا۔
اور فرمایا گناہوں کا تریاق، اس بیماری کا علاج یہ کہ سچی توبہ کی جائے، اس کا علاج سچی توبہ ہے۔ کوئی بندہ سچے دل سے کسی گناہ کو دماغ میں رکھ کر نہیں کہ یہ کرتا رہوں گا، نہیں، سچے دل سے سارے گناہوں سے توبہ کر لے، قسم خدا کی ایسا محسوس کرے گا کہ ابھی بتی بجھ گئی، وہ محسوس کرے گا بشرطیہ آگے پورے عزم کے ساتھ سارے گناہوں سے توبہ کر، وہ فوراً اپنے دل کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کرے گا، یہ اس کا فوری بدلہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نتیجہ ہے ہماری زندگیوں کی بے چینی کا، جو گناہوں کا، یہ بے سکونی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم حالات کا رونا روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جو اللہ رب العزت نے پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب بتایا ہے، اس سے جان چھڑائیں، اپنے گھروں سے اس کو نکالیں، اپنی زندگیوں سے اس سے پاک کریں، اپنے کاروبار ماحول کے اندر جہاں ہم سے کچھ بن پاتا ہے، اپنے اس کاروبار کو گناہوں سے پاک کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو میرے دوستو پھر کوئی نہ کوئی بتی جلتی رہے گی۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سچی توبہ کرے اور عزم کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہ بھری زندگی سے توبہ کرتا ہے تو 3 نعمتیں اللہ اسے نصیب فرماتا ہے۔ 3 نعمتیں۔ پہلی نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر خاندان کے، بغیر نسب کے، بغیر قبیلے کے، بغیر عہدے اور منصب کے اللہ اسے عزت نصیب فرماتا ہے، ایک نعمت۔ اور فرمایا دوسری نعمت اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر کسی ہم نشین کے، ساتھی کے، اللہ اسے دل کا سکون نصیب فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ اسے یہ نصیب فرماتا ہے کہ بغیر مال کے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، یعنی دل کا غنا۔ ارے قسم خدا کی، یہ تینوں چیزیں ہی تو سب کچھ ہیں جس کے لیے ہم ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ عزت مل جائے، کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس مصنوعی عزت کو حاصل کرنے کے، لیکن ملتی پھر بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جو ظاہری طور پہ چاپلوسی ہوتی ہے، عزت وہ نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دولت کی بنیاد پر جو عزت ہوتی ہے وہ چاپلوسی ہوتی ہے، سامنے خوش مسکراہٹ سے ملیں گے، پیچھے آپ کے بارے میں آپ کو گالیاں دیں گے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ اپنے نیک بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ کبھی بسا اوقات تو ہم نے یہ دیکھا کہ ساری زندگی ایک اللہ والے کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کا دل اس اللہ والے کے بارے میں عزت سے بھرا پڑا ہے۔ تو ایک نعمت یہ ملتی ہے، دوسرا اللہ دل کا سکون نصیب فرماتا ہے، سکون، چین، اور تیسری چیز اللہ دل کا غنا۔ آج گناہ بری زندگی ہے، تینوں چیزوں سے محروم ہے ہر انسان، ہر وقت اسے ذلت کا خطرہ لگا ہوا ہے، ہر وقت اسے جسے کہیں کہ حرص و ہوس کی جسے کہیں کہ بیماری لگی ہوئی ہے، غنا، بہت دولت لیکن اندر سے فقیر ہے، اندر سے فقیر، اور بے سکونی کا تو کیا کہنا، چونکہ گناہ بری زندگی ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اور اگر گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ اس دنیا کے اندر یہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم سکون بری زندگی گزاریں، سکون بری زندگی گزاریں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیا کریں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، آج جب کوئی آدمی دین کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ نیکی تو کر لیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، اور جب گناہ نہیں چھوڑتا تو اس کی زندگی کے حالات نہیں بدلتے، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ وہ کہتا ہے یار میں نیکیاں نہیں کر رہا تھا تب بھی یہی حال تھا، نیکیاں کر رہا ہوں تب بھی یہی حال ہے۔ ارے میاں، تو نے علاج کہاں کیا ہے؟ تو نے تو کچھ تھوڑی بہت دوائی کھائی ہے، پرہیز تو بالکل ہی نہیں کر رہا، اور جب تک پرہیز نہیں کرے گا کہاں سے صحت ملے گی؟ تو جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو چند نیکیاں تو کر لیتا ہے، لیکن بد پرہیزی مسلسل جاری رہتی ہے، مسلسل جاری رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے وظیفے کرنے والوں کو کہ جب بہت سارے وہ وظیفے کرتے ہیں اور ان وظیفوں پر ان کا کام نہیں بنتا تو اللہ کے بارے میں اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے بدگمان ہوتے ہیں کہ جب آدمی کا معدہ خراب ہو اور توانائی کی دوائی کھائے تو بس اوقات آدمی اور بیمار ہو جاتا ہے۔ سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میاں طاقت کی دوائیاں نہیں کھانی، پہلے اپنے معدے کا علاج کرو۔
جب اس کا معدے کا علاج ہو جاتا ہے پھر اسے طاقت کی دوائی دی جاتی ہے۔ اس لیے اصل بیماری کا علاج کیا ہے؟ پہلے گناہ چھوڑو، پھر جب دعا کرو گے تو اللہ رد نہیں کرے گا۔